یہ دین امن بھی ہے اور دین عدل بھی، عدل کا دین ہے، عدل و انصاف کا دین ہے۔ امن کا دین بن ہی تب سکتا ہے جب اس میں انصاف اور عدل ہو، کیونکہ عدل و انصاف کے بغیر کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے جو مالک الملک کی بارگاہ میں التجا کی من ذریتی کہ باری تعالیٰ میری اولاد میں سے بھی آگے یہ تاج امامت لوگوں کے سروں پر سجانا، تو اس دعا کی تفصیل اگلی آیات مبارکہ میں آ رہی ہے جو آپ نے دعا فرمائی، لیکن یہ نفی کر دی کہ ظالم لوگوں کو یہ نہیں ملے گی، بلکہ عدل کرنے والوں کے سروں پر تاج کرامت سجایا جائے گا۔ پوری تاریخ انبیاء کرام کو، تاریخ انسانیت کو دیکھیں تو ہر نبی عدل و انصاف کے قیام کے لیے ہی تشریف لایا۔ جس مالک نے کائنات کی ہر نعمت بندوں کے لیے پیدا کی، اس کو وجود بخشا، اس کو ہاتھ پاؤں، دل، آنکھیں، زبان یہ عطا کیے، من میں اپنی اطاعت کا نور عطا کیا، تو ساری کروڑہا نعمتیں عطا فرمائیں اس مالک الملک نے۔ تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے یہ سب کچھ دیا ہے، بندے کی جبین نیاز اسی کی بارگاہ میں جھکے اور اس کا تعلق اپنے رب کی ذات کے ساتھ مضبوط اور قوی ہو۔ ہر نبی کی بعثت کا مقصد بندے کو اپنے رب کی بارگاہ سے جوڑنا تھا۔ یہی عدل ہے کہ جو کچھ سب کچھ جب اس نے دیا ہے تو اس کے ساتھ بندگی کا تعلق کیوں نہ جڑے۔ یہ بندے کو زیبا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ سے منہ موڑے، کیونکہ جہاں بھی دیکھتے ہیں بس سارا کچھ اسی کا ہی تو دیا ہوا نظر آتا ہے۔ بسا اوقات نظر آتا ہے، بسا اوقات نہیں آتا، ہمیں صرف مال و دولت نظر آتا ہے۔ کسی کا مال و دولت دیکھیں تو کہتے ہیں بھئی سارا کچھ تو اس کو دے دیا ہے۔ کبھی اپنی آنکھ کی طرف بھی دیکھتے کہ مالک نے جو یہ ایک آنکھ دی ہے، یہ ساری دنیا کے خزانے اس آنکھ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جس کو دیکھنے نصیب نہ ہو اس کے لیے یہ قارون کے خزانے کیا معنی رکھتے ہیں، جس نے کوئی چیز دیکھی نہ ہو۔ تو اللہ کی اس ایک نعمت کے بدلے میں ساری دنیا کی دولتیں اکٹھی کر کے کسی کے پاس رکھ دی جائیں تو وہ ان کو ٹھوکر مارے گا کہ ان کو میں نے کیا کرنا ہے، جو اب نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ تو یہ مالک کی عطاؤں پر کبھی غور کیا کریں۔ مالک نے یہ ہاتھ پاؤں سلامت عطا کیے ہیں، چلنے پھرنے کے قابل ہیں، کبھی ان سے پوچھیں جن کی سال سال کی رات ہوتی ہے، بستر علالت پر پڑے ہوئے رات بیتتی ہی نہیں ہے۔ تو مالک نے جو سکھ کی نیند دی ہے، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ آرام سے سوتے ہیں، تو اس کی قیمت ان سے پوچھیں جن کی رات گزرتی ہی نہیں۔ یہ مالک نے کیا کیا احسانات فرمائے۔ آپ جدھر بھی نظر دوڑائیں گے تو آپ کی زبان سے صبر و شکر کے کلمات نکلیں گے کہ مالک الملک تو نے تو ہمیں اتنی عطاؤں سے نوازا ہے، ہماری بس نظر ہی ادھر نہیں گئی، کوتاہی تھی ہماری، ورنہ تیری عطاؤں کا تو شمار ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ مالک کی جو عطائیں ہیں، یہ جو کرم نوازیاں ہیں، ان پر اگر نظر پڑنا شروع ہو جائے تو انسان کی زبان سے کبھی بھی شکوہ نہ نکلے، بلکہ ہمیشہ صبر اور شکر ہی ہو کہ مالک الملک تو نے جتنا مجھے دیا ہے میں اس کے قابل کہاں تھا۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کی کہ ایک بندے نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا کہ باری تعالیٰ میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، جوتا ہی نہیں دیا، ننگے پاؤں چلنا پڑتا ہے۔ تو وہ جا رہے تھے تو آگے ایک شخص بیٹھا تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، تو فوراً توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ شکر ہے تو نے پاؤں تو دیے ہیں، یہاں تو وہ بھی موجود ہیں جن کے پاؤں بھی نہیں ہیں، تو الحمدللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سلامت پاؤں عطا کیے۔ تو یہ کروڑہ نعمتیں ہیں جہاں مالک کی ذات کے نظارے نظر آتے ہیں، تو مالک ان نظاروں کی سیر کرواتا ہے، اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ میرے بندو دیکھو میں نے تمہیں کیا کیا دیا ہے، اور جب اس طرح نظر پڑے تو پھر انسان کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں آتا، شکایت نہیں آتی، بلکہ مالک کی کرم نوازیاں ہر طرف ہر شے میں نظر آتی ہیں۔ پھر زبان کو شکوہ کی بجائے شکر نصیب ہو جاتا ہے، اور من میں صبر جاگزیں ہو جاتا ہے۔ تو جب صبر اور شکر بندے کے من میں اکٹھے ہو جائیں تو وہاں امن و سکون اور طمانینت آ جاتی ہے۔ صرف وہ بندے سکون میں ہوتے ہیں جن کو اللہ صبر و شکر کی دولت سے نوازتا ہے، وہ امن میں ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو تب بھی وہ امن و سکون میں ہوتے ہیں۔ کسی غریب آدمی سے اگر آپ پوچھیں کیا حالات ہیں تو وہ کہے گا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، خواہ گھر میں ایک وقت کی روٹی بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ مالک الملک کی عطائیں ہوتی ہیں جب انسان کی زبان اور دل کو صبر و شکر عطا ہو جائے۔ اور کسی بڑے مالدار آدمی سے پوچھیں بھی کیا حال ہے تو کہیں گے بڑے مندے ہیں، خواہ کھربوں کے خزانے، قارون جیسے خزانے بھی پڑے ہوئے تب بھی یہ من رجتا نہیں ہے۔ تو مالک الملک رجنے نہیں دیتا، بلکہ بس ہائے ہائے کے ذریعے سے اتنا بے صبرا بنا دیتا ہے کہ کوئی چیز اس کو امن و سکون بخش نہیں سکتی۔ تو اللہ رب العزت اپنے مقبول بندوں کے تذکرے کر کے مومنین کو، آقا علیہ السلام کے غلاموں کو یہ سبق دیتا ہے کہ امن و سکون صرف دولت میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی یاد اور اللہ کی ذات سے اپنا تعلق بندگی قائم کرنے میں ہے۔ جن کو مالک یہ توفیق دے دیتا ہے وہ سکون میں ہوتے ہیں۔ تو جس کو بھی امن سکون چاہیے، من کا سکون چاہیے، تو وہ صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو زمین پر سجدہ ریز کرنے میں ہوتا ہے۔ جو اس کی بارگاہ سے تعلق جوڑتا ہے وہ سکون میں ہو جاتے ہیں، اور جو اس دولت سے محروم ہوتے ہیں ان کے پاس اگر دنیا کا سارا ساز و سامان مال و دولت رکھ دیا جائے تب بھی ان کو امن و سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو امن و سکون کے متلاشی لوگوں کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت طیبہ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے مختلف آزمائشوں میں آزمایا تو انہوں نے پورا کیا، اور میں نے جیسے پہلے آپ کو سمجھائی بات کہ آپ کو جس چیز میں بھی دیکھیں گے، جدھر بھی دیکھیں گے، آپ کو مالک کی کرم نوازیاں نظر آئیں گی۔ میں تجھے ڈھونڈتا رہا تسبیح کے دانوں میں، تو ذرہ ذرہ میں عیاں تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ہاں، میں تجھے تسبیح کے دانوں میں ڈھونڈتا رہا کہ تو یہاں ہے، تو کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے، جدھر دیکھیں تو ہی تو ہے۔ تو یہ مالک الملک کی کرم نوازیاں
بس اس کے بندوں کو نصیب ہوتی ہیں جن کو یہ توفیق نصیب ہو کہ وہ مالک الملک کی کرم نوازیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو وہ اس ہستی کا تذکرہ شروع کیا، تو پھر آگے فرمایا وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ۔ اب یہ اختصار کے ساتھ ہے، تفصیل کے ساتھ بات پھر انشاءاللہ ہوگی۔ میں یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اختصار کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ تو پھر فرمایا وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ذرا یاد کریں وہ وقت جب ابراہیم خلیل اللہ نے میرا گھر تعمیر کیا، اپنے مزدور بیٹے کے ساتھ مل کر میرا گھر بنایا، اور ہم نے اس خانہ کعبہ کو، اس گھر کو، اس بیت اللہ کو لوگوں کا مرکز بنا دیا، لوگوں کے لیے مرکز بھی بنایا، وہ امنا اور امن اور سلامتی کا گھر بھی بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ وہاں جب جاؤ تو جہاں میرے ابراہیم نے کھڑے ہو کر میری بارگاہ میں دعا کی تھی نا، اس کو اپنی جائے نماز بنانا۔ یعنی ہمیں وہ جگہ اتنی پسند ہے جہاں میرا محبوب بندہ کھڑا ہوا، تو وہ پتھر بھی ہمیں اتنے پیارے اور محبوب لگتے ہیں اپنے بندوں کے قدموں کے صدقے میں، کہ وہاں جا کے جو نماز ادا کرے اور اپنا مصلی بنائے، ہمیں اس کی نمازوں کے رنگ ہی اور نظر آتے ہیں۔ یعنی ہمارا محبوب بندہ تو ہمیں کتنا مقبول اور محبوب ہوگا، وہ جہاں کھڑا ہو جائے ہمیں وہ جگہ بھی اتنی محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہے کہ ہم تمہیں بھی حکم دیں گے تو تم میرے اس محبوب بندے کے قدموں کے نشانات والی جگہ پر کھڑے ہو کر میری بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکانا، تو تمہاری نمازوں کا رنگ ہی اور ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری جگہیں برابر نہیں ہوتی، زمین بنائی ہوئی تو ساری مالک کی ہے، پتھر بھی سارے بنائے ہوئے اسے کی ہیں، لیکن صفا مروہ کسی کے قدموں کے صدقے میں نشانیاں اللہ کی بن جاتی ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ چٹیل پہاڑیاں جس پر کوئی فصل، کوئی سبزہ، کوئی درخت، کوئی رنگینیاں نہیں ہیں، چٹیل پہاڑیاں ہیں، لیکن ہماری ہاجرہ کے قدم چومنے کی وجہ سے ہماری نشانیاں بن گئیں۔ وہ بھی پتھر تھا جس پر ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو کر ہمارا گھر تعمیر کر رہے تھے۔ ہم نے کعبہ کو بتوں سے، پتھروں سے پاک کیا، اور اس پتھر کو جس نے میرے نبی کے قدم چومے، اس کو ہم نے اپنا مصلی بنا دیا، جائے نماز جہاں نماز ادا کریں۔ تو مالک الملک کی بارگاہ سے جس کی شے کی بھی نسبت ہو جاتی ہے، وہ معزز، محترم اور بڑے منصب اور مقام والی ہو جاتی ہے۔ تو حکم فرمایا کہ میرے محبوب یاد کریں جب ہم نے اس گھر کو، بیت اللہ کو، یہ ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے شہزادے اسماعیل ذبیح اللہ نے بنایا، تعمیر کیا، اس کو ہم نے مرکز بنایا اور امن کی جگہ بنایا۔ اب تمہیں بھی اگر وہاں حاضری نصیب ہو تو میرے ابراہیم کے قدموں والی جگہ کو مصلی بنانا۔ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اپنے محبوب کو فرمایا ذرا یاد کرے وہ وقت جب ہم نے پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دو کا تذکرہ کیا، کیونکہ معمار
تعمیر کرنے والے، اللہ کا گھر تعمیر کرنے والے کون تھے؟ یہی دو تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تعمیر میں شامل نہیں تھے، اگرچہ وہ اولاد ابراہیم ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، دوسرے شہزادے، دوسرے بیٹے ہیں جن سے بے شمار نبی بھی پیدا ہوئے، لیکن بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے یہ دو ہستیاں تھیں۔ ان کا نام لیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا، ان سے عہد لیا کہ گھر بنا دیا ہے کہ اب گھر کو صاف بھی رکھنا ہے۔ انطہرا بیتیا، کہ میرے گھر کو اب صفائی ستھرائی کی ڈیوٹی اور ذمہ داری بھی تم دونوں کی ہے۔ اب یہ گھر اللہ کا گھر ہے، تو ہر کوئی اپنا بڑا خوبصورت اور اعلیٰ صاف ستھرا گھر رکھنا چاہتا ہے، ایسا ہی ہے؟ آپ میں سے ہر ایک کی یہی تمنا آرزو ہوتی ہے کہ اس کے رہنے کی جگہ، اس کا گھر صاف ستھرا ہو۔ اللہ کہیں سماتا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی گھر ہے، لیکن بس اس نے اس کو شرف اور نسبت دینے کے لیے کہ جس نے بھی اس کے ساتھ تعلق قائم کیا اس کا چہرہ ادھر ہوگا، دل ہماری بارگاہ کی طرف ہوگا۔ تو مرکز عبادت ہے اور سمت عبادت ہے۔ مومنین کے دل اس کو دیکھ کے دھڑکتے ہیں، اس کی خاطر دھڑکتے ہیں، اس کا ظاہر بھی ادھر متوجہ ہوتا ہے، باطن بھی ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کو دیکھ کر ان کو سکون ملتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں ہمارے گھر کو دیکھ کر، اور اس گھر کی تجلیات کو دیکھ کر ہماری بارگاہ کے ساتھ لائن جڑتی ہے۔ تو جن کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی، وہ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ وہاں اللہ کے گھر کو دیکھ کر، اگرچہ وہ پتھروں کا ایک کوٹھا ہے، لیکن نور کی وہ تجلیات وہاں پر ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا مرکز اور محور نظر آتا ہے، اور اس منظر کو دیکھ کر مالک کی ہیبت و جلال بندے پر طاری ہوتی ہے، اور بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں رونے لگ جاتا ہے۔ میں نے کسی بزرگ ہستی سے پوچھا کہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہوں تو رونا آتا ہے، اور جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور سبز نظر آئے تو رونا بند ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ مرکز جلال ربانی ہے، بیت اللہ اللہ کے جلال کا مرکز ہے، اور مدینہ طیبہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمال مصطفیٰ کا مرکز ہے۔ ادھر جلال ہے، ادھر جلال ہے، ادھر جمال ہے۔ تو جب وہاں آتے ہیں تو پھر وہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور وہاں جلال ربانی کو دیکھ کر بہنے لگتی ہیں۔ تو مالک الملک نے فرمایا کہ ہم نے اپنے دونوں بندوں کو جنہوں نے میرے گھر کی تعمیر کی، تو میں نے ان سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ انطہرا بیتیا، تم دونوں پاکیزہ رکھنا، صاف ستھرا رکھنا میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، للطائفین والعاکفین، یہاں اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے بھی اس کو صاف ستھرا رکھنا، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے بھی میرے گھر کو پاکیزہ اور خوبصورت رکھنا، صاف ستھرا رکھنا۔
اس لیے جو بھی مرکز عبادت ہوتا ہے، مسجدیں ہمارے اس امت کے افراد نے خوبصورت سے خوبصورت گھر بنائے اسی کی اتباع میں، تاکہ یہاں آئیں تو دل یہاں کا ہی ہو کے رہ جائے۔ یعنی مرکز عبادت ایسا ہونا چاہیے جہاں ظاہر و باطن میں انسان کو سکون میسر آئے۔ تو بڑی بڑی خوبصورت مسجد بنائی، اللہ نے سب سے پہلے اپنا گھر خوبصورت بنایا۔ اور اب بھی پوری روئے کائنات میں اگر کسی نے کوئی من کی ایمان کی بات اور ہے، میں ظاہر کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، من کی دنیا میں تو بندہ مومن کو تو کوئی شے اس سے زیادہ خوبصورت ویسے بھی نظر نہیں آتی، لیکن ظاہری جمال کو بھی دیکھیں تو پوری دنیا میں اس وقت جو خوبصورتی اللہ نے اپنے گھر کو اور اپنے محبوب کے در کو بخشی ہے، اتنی خوبصورت کوئی جگہ دنیا کائنات میں نہیں ہے۔ تو مالک الملک نے ان دونوں ہستیوں کو کہا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، آپ نے گھر تعمیر کیا تو ابراہیم علیہ السلام خود تعمیر کرنے والے تھے، پتھر لگاتے تھے۔ تو جن کو تعمیر کا فن اللہ نے عطا کیا ہو، اگر ان کی نیت درست ہو تو ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ کی نسبت نصیب ہو سکتی ہے، لیکن نیت شامل ہو تو مزدوری کرنے والے سید الانبیاء کے جد امجد ہیں اسماعیل ذبیح اللہ، جو پتھر اٹھا کے لاتے تھے۔ تو اگر کوئی مزدور اسماعیلی سنت پر عمل کرتے ہوئے تعمیر میں شامل ہو اور اس کی نیت کرے تو اسماعیل ذبیح اللہ کی بارگاہ کی نسبت اسے نصیب ہو۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانے والے تھے، لکڑی کا کام کرنے۔ داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرنے والے تھے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہاتھ سے کام کرنے والا یہ کمیوں کا کام ہے، لیکن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں نبیوں کا کام ہے۔ تو بس یہ نسبت جس حسن نیت سے نصیب ہو تو نیتوں کے مطابق اجر عطا کیا جاتا ہے۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم بنفس نفیس خندق میں پتھروں کو توڑنے میں اور مٹی اٹھا کے باہر ڈالنے میں پھینکنے میں خود شریک تھے۔ اور جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بنفس نفیس اس میں شامل تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سارے ایک بلاک اٹھا کے لاتے تھے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بلاک اٹھا کے لا رہے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کے بڑے خوش ہوئے کہ میرا یہ خادم، میرا یہ غلام اللہ کے گھر کی تعمیر میں، مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں دو پتھر اٹھا کے لا رہا ہے۔ تو آپ نے دعا فرمائی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ تو وہ جب تعمیر ہو رہی تھی تو جس پتھر پر آپ کھڑے ہوتے تھے یہ پتھر کوازہ تھا۔ جب آپ کو معلوم ہے دیوار جب سامنے 2-4 فٹ ہو جاتی ہے، 3 فٹ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا کوازہ اوپر کرتے ہیں تاکہ پھر تعمیر ہو۔ تو آپ نے کوئی لکڑیوں کے کوازے نہیں کیے، بلکہ جب وہ ایک اس کا چکر پورا ہو گیا تو پتھر یہاں کھڑا ہو جاتا تھا، جس پر آپ کھڑے ہوتے پتھر یہاں، تو جدھر آپ فرماتے وہ ادھر گھومتا تھا۔ تو اسی نے اتنا آپ سے تعلق جوڑا کہ آپ کے قدموں کے بوسے لے کر آپ کے قدمین کے نقش اپنے اندر سرایت کر لیے۔
تو وہاں اس پتھر کو جا کے دیکھیں تو اب بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے ساتھ کیا نسبت قائم کی کہ ان قدموں کے نشانات کو ہی سمو لیا اپنے من میں۔ اب وہ پتھر اوپر دائیں بائیں خود اٹھتا جاتا تھا اور ابراہیم خلیل اللہ اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے، اور جب تعمیر مکمل کر لی تو آپ نے دعا کی، اور وہ اس آیہ مبارکہ میں ہے فَإِذْ قَالَ، اور میرے محبوب یاد کریں وہ وقت جب میرے خلیل نے میری بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ مزدوری کر لی ہے، اب تیری بارگاہ سے مزدوری مانگتا ہوں۔ کیا مزدوری مانگی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، باری تعالیٰ اس شہر کو امن کا مرکز بنا دے، امن کا مرکز بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور جو اس شہر والے ہوں ان کو اپنی بارگاہ سے رزق عطا فرمانا، پھلوں کا رزق دینا۔ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو ان میں سے ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمانا۔ قالا، تو مالک نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّوا إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھل تو رزق تو میں کافروں کو بھی دوں گا مومنین کو بھی دوں گا، یعنی اس شہر میں رہنے والوں کو کافر ہوں تو ان کو محروم نہیں کروں گا، ان کو بھی رزق دوں گا، جو ایمان لائے ان کو بھی رزق دوں گا، لیکن آخرت صرف اپنے ایمان والے بندوں کے لیے بناؤں گا، اور جو جنہوں نے کفر اختیار کیا تو ان کو پھر دوزخ کے عذاب میں جلاؤں گا، کیونکہ انہوں نے میرے ان انعامات کی قدر نہیں کی۔ تو وہ مرکز امن ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تھی۔ نیکی کر کے نظر نیکی پر نہ ہو بلکہ نیکی کی قبولیت پر ہو کہ وہ قبول کر لے تو نیکی ہے، اگر قبول نہ کرے رد کر دے تو عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر عمل کرنے والا، نماز ادا کرنے والا، نیکی کے راستے پر چلنے والا ہمیشہ اپنے اعمال کی طرف نظر نہ کرے بلکہ اعمال کی قبولیت کی دعا پر اپنی نظر رکھے کہ باری تعالیٰ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، بس سارا کام تیرے قبول فرمانے کا ہے۔ اگر تو گھر کی تعمیر کو اور اس میں حصہ ڈالنے کو، تھوڑے سے بھی حصے کو اگر قبول کر لے تو وہ بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اس لیے جہاں بھی ایمان والوں کا تذکرہ کیا تو وہاں پر جب عمل کی بات ہوئی تو عمل کے ساتھ عمل صالح کی بات کی، اور عمل کو عمل صالح کون سی شے بناتی ہے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچ جائے، جو قبول ہو جائے وہ عمل صالح ہے، جو قبول نہ ہو وہ عمل ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے مومنین اپنی نمازوں، اپنی زکوٰۃوں، اپنے اعمال صالحہ پر نظر نہیں رکھتے، ہمیشہ کہ باری تعالیٰ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، بس جو کچھ تھوڑا بہت کیا ہے مالک اسے قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو سیرت ابراہیمی اور آپ کے اس کمال کے کردار کو اپنے من میں راسخ و جاگزی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔